اب ایک بہن نے فرمایا کہ لڑائی چل رہی تھی شوہر بیوی میں، شوہر نے کہا چلی جا گھر سے، بیوی نے کہا ایسے نہیں جاؤں گی، مجھے طلاق دو۔ یہ عورتوں پہ بھی اللہ رحمت نازل فرمائے کہ یا تو اے پر ہوتی ہیں پورے زیڈ پہ پہنچتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا میں نے تجھے طلاق دی، تو کہا نہیں ایسے نہیں، 3 طلاقیں دو، اس نے 3 طلاقیں دے دی۔ اب وہ شوہر کہتا ہے کہ اللہ دل کا حال جانتا ہے، میں طلاق دینا نہیں چاہتا تھا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں، اگر تو شوہر طلاق کا بالکل انکار کر رہا ہے کہ میں نے تو دی ہی نہیں طلاق، ایک تو یہ ہے۔ اگر میاں بیوی کے میں طلاق کے باب میں اختلاف ہو اور شوہر وقوع طلاق کا انکار کر رہا ہو کہ میں نے طلاق دی ہی نہیں، تو اس میں تو حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ پہلے بیوی سے گواہ طلب کیے جائیں کہ آپ 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں بطور گواہ پیش کریں کہ شوہر نے طلاق دی تھی۔ اگر عورت طلاق گواہ پیش نہ کر سکے تو شوہر سے کہا جائے گا کہ آپ حلفیہ بیان دیں کہ میں نے طلاق نہیں دی تھی۔ اب اگر شوہر حلفیہ بیان دے دیتا ہے تو شوہر کا قول معتبر ہے، لیکن اگر لڑکی پہلے گواہ پیش کر دیتی ہے یا پھر گواہ نہیں ہے لیکن شوہر سے جب کہا کہ قسم کھاؤ تو وہ قسم کھانے سے انکار کرتا ہے، ان دونوں صورتوں میں طلاق واقع ہوگی۔ لیکن اگر گواہ نہیں ہے اور شوہر قسم کھا لیتا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی ہے تو شوہر کا قول معتبر ہوگا۔ اچھا اب ہو سکتا ہے شوہر جھوٹی قسم کھا رہا ہو، تو اگر یہ جھوٹی قسم کھائے گا تو شرعی لحاظ سے، کیونکہ جو جج ہوتا ہے یا کوئی قاضی ہے یا عالم ہے یا مفتی ہے، وہ باطن کا حال تو نہیں جانتا، وہ ظاہر پر فتویٰ دینے کا مکلف ہے، تو فیصلہ شوہر کے حق میں ہوگا اور بیوی سے کہا جائے گا کہ آپ ان کی زوجہ ہیں، آپ ان کے ساتھ ہی رہ سکتی ہیں۔ تو اب شوہر نے چونکہ جھوٹ بولا ہے تو سارا وبال اس کے اوپر، اس تعلق جسمانی کا اب جتنا آگے قائم ہوگا، کیونکہ عورت 3 طلاق کے بعد اجنبیہ ہو چکی ہے، اس کو گھر میں رکھنے کا وبال شوہر پر، اور بروز قیامت یہ پھنسے گا۔ اور اس صورت میں بھی علماء نے فرمایا چونکہ عورت یہ جانتی ہے کہ اس نے جھوٹی قسم کھائی ہے تو جتنا شوہر سے اپنے آپ کو بچا کر رکھ سکتی ہے بچائے، یہ اب شوہر اور بیوی کے لیے لازم ہوگا۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ شوہر کہتا ہے ہاں طلاق تو میں نے تینوں دی تھی لیکن میرا دینے کا ارادہ نہیں تھا، اللہ میرا دل کا حال جانتا ہے، اس نے بار بار اصرار کیا تو میں نے الفاظ نکال دیے لیکن میرا دینے کا ارادہ نہیں تھا، یہ عذر ویلڈ نہیں ہے۔ جب انسان زبان سے طلاق کے الفاظ نکال دیتا ہے، ارادہ ہو یا نہ ہو، گواہ ہوں یا نہ ہو، بیوی سامنے ہو یا نہ ہو، بیوی حاملہ ہو یا غیر حاملہ ہو، اس نے سیریسلی طلاق دی تھی یا مذاق میں طلاق دی تھی، ہر صورت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو لہذا اس صورت میں تینوں طلاقیں واقع ہو گئیں اور اب حلالہ کے بغیر واپسی ممکن نہیں ہے۔ اور میں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہنوں کو، خواتین کو ناقصات العقل قرار دیا ہے، ان کی عقلوں میں کمی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہماری بہنوں کے اندر عقل کم ہے، مردوں میں زیادہ ہے، بلکہ یہ حدیث میں موجود ہے، سرکار نے فرمایا کہ ایک سمجھدار مرد کی عقل کو لے جانے والی میں نے عورت سے زیادہ اور کوئی نہیں دیکھی۔ یہ تو بہت ذہین ہوتی ہیں۔ اصل میں جو ناقصات العقل سرکار نے قرار دیا وہ یہ کہ عورت کی اکثر جو فیلنگز ہیں، جو جذبات ہیں، یہ اس کے عقلی فیصلوں پر غالب آ جاتے ہیں، یہ جذباتیت سے مغلوب ہو کر فیصلہ کرتی ہیں اور عقل پیچھے چلی جاتی ہے، اس وجہ سے انہیں ناقصات العقل قرار دیا ہے۔ میں اپنی تمام بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس قسم کے مسائل میں ہرگز جلد بازی نہ کریں، اب بڑے باپ کی بننے کی کوشش نہ کریں، ایک دم معاملے کو آخری حد تک لے کر نہ آئیں، ورنہ بعض اوقات شوہر کی زبان سے نکل جائے گا اور پھر آپ پچھتاتی رہیں گی۔ کتنی عورتیں مجھے فون کر کے اس پہ روتی ہیں، پچھتاتی ہیں کہ ہم نے بس ایسا ہو گیا، اب کوئی حل نکالیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ہم دائرہ ادب میں رہ کے گزارش کرتے ہیں کہ جب آپ نے اپنے چھوٹے بچوں کا خود خیال نہ کیا اور ان کو اس دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ اب باپ کے ساتھ جائیں یا ماں کے ساتھ، اور بچوں کی زندگی برباد کر دی، ہمیں کس چیز کا آپ احساس دلا رہے ہیں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ آپ کو خود اپنے بچوں پہ رحم کھانا چاہیے تھا، اور آپ کے چھوٹے بچوں کی وجہ سے یا ان کے رل جانے کی وجہ سے ان بیچاروں کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے متاثر ہونے کی بنا پر شرعی احکام کو ہٹایا نہیں جا سکتا، ہمیں اس چیز کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو میں اس میں بھی آپ کے لیے کوئی رعایت کا پہلو نکال لیتا، لیکن نہیں ہوتی۔ تو میں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں خدا را اپنے گھر بسائیں تاکہ آپ کے بچے آپ کو رول ماڈل بنا کر اپنی ازدواجی زندگی کو بہترین انداز سے گزاریں۔ ان کے لیے ایسے رول ماڈل نہ بنے کہ 2 باتوں پہ طلاقیں کر کے بیٹھ گئے تو پھر آپ کے بیٹے کیا کریں گے، آپ کی بیٹیاں کیا کریں گی، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بچوں کے بارے میں کتنے لوگ شک کریں گے کہ ان کی تو ماں طلاق لے کے بیٹھی ہے، ان کے باپ نے طلاق دے دی تھی، تو پھر یہ لڑکا بھی کہیں بیوی کو طلاق نہ دے دے۔ کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں اس معاشرے کے اندر۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں جتنے بھی ہمارے بھائی اور بہن جن کی شادیاں ہیں، قائم ہیں، خدا را اس کو قائم رکھیں، پیار محبت کا ماحول بنائیں۔ طلاق کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، یہ مطلب فتنہ ہے، فساد ہے، شیطان سب سے زیادہ
اس کی خواہش ہوتی ہے کہ جدائی کروا کر اور دو خاندانوں کو اور ان کے بچوں کو خوار کروا دے. آپ ایسا ہرگز نہ کریں. اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.